جی ڈرامہ دستک کے پرومو 36 کا پہلے پرومو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پرومو میں کیا ہوا، اس کے بعد پھر ایپیسوڈ 35 میں کیا ہوا اس کو ڈسکس کریں گے۔ جی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کرن کا بیٹا ہے شانی، اس کی کسٹڈی کا مسئلہ تھوڑا سنگین ہو گیا ہے اور اب اس کو کورٹ جانا ہے بچے کو، اور جو ماں ہے وہ پریشان ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس کا ہسبینڈ اسے سنبھالتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے ملنے سے اسے کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو شانی کے جو فادر ہیں یعنی کہ سیف، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم دعا کرو، اور وہ کہتی ہے بڑی اچھی بات ہے کہ میں ایک ماں سے بچے کو الگ کرنے کے لیے دعا کروں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ اسی طرح کے تحفظات جو ہوتے ہیں وہ معیز کی والدہ کے ہوتے ہیں کہ ایک ماں کیسے رہے گی بچے کے بغیر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اچھی خاتون ہے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں معیز بھی ایک اچھا لڑکا ہے اور ایک اچھا شوہر بھی ہم نے دیکھا اسے اچھا۔ دوسری بات یہ کہ جو معیز کے فادر ہیں انہیں بہت سارے ایشوز ہیں، اور ہم کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بھی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو پھر آپ کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اگر شیشے کا گلاس بھی ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر بھی آپ شور ڈالتے ہیں، لیکن ہونے جی وہ میں سمجھتی ہوں کہ سیف شانی کی کسٹڈی حاصل کر لے گا، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ جو اس کی مدر ہیں یعنی کہ سیف کی جو دوسری بیوی ہے، کیا وہ اپنے اس کے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ وہاں پہ مشکلات ہوں گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کی جو والدہ یعنی کہ کرن کو جو ایشوز ہیں وہ آپ نے دیکھے کہ وہ تو رہیں گے، وہ تو آپ نے دیکھا اسے اتنے بہت پیار سے پالا ہے، لیکن اب بچے کو مشکل میں ڈال دیا باپ نے اپنے گھر میں، اپنی گھر کی رونق بڑھانے کے لیے۔ باپ نے بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھایا، اس نے ماں سے جھوٹ بولا، اس نے اپنے یعنی کہ جو معیز ہے اس سے بھی جھوٹ بولا، تو باپ نے اپنے گھر کی روشنی کو اپلفٹ کرنے کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس نے بچے کو بہت کچھ خراب کیا، اس کی زندگی کو، اس کے مائنڈ کو بہت خراب کیا۔ اب وہ جھوٹ بولے گا کہ ڈیڈی مجھے ڈانٹتے ہیں، ڈیڈی مجھے مارتے ہیں، اور ماں کو تو ظاہر ہے ماں کو تو دوسرا بیٹا مل جائے گا، دوسری اولاد مل جائے گی، لیکن اس بچے کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈرامے میں جو دکھا رہے ہیں اس پر نظر رکھیں۔ اور یہ کہ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ 35 میں کیا ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کرن جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کے گھر آتی ہے اپنے ماموں سے ملنے کے لیے، کیونکہ ماموں اس کے بھی باہر سے آئے ہوتے ہیں، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی اچھی گپ شپ ہوتی ہے۔ اور معیز، آپ کو پتہ ہے معیز کا وہ پہلے دن جب انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا، جب وہ شادی کا کارڈ دینے کے لیے گئی تھی، تبھی انہوں نے کہا تھا کہ معیز ایک اچھا انسان ہے۔ بہرحال ہر چیز ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی ہے، کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں انہیں پتہ لگتا کہ جو ان کا سامان آ گیا ہے اور جو بیگ ٹرانسفر وغیرہ ہوا تو کچھ اس کو بھی پتہ لگا ہے، یعنی اگر شاید اس کو کچھ پتہ لگ جاتا تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے آگے جا کے کہ وہ کیسے ان کی آپس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ کافی پریشان ہے، اس ماموں کو بھی بتاتی ہے، کیونکہ سیف نے کسٹڈی کے لیے، بیٹے کی کسٹڈی کے لیے جو اپلائی کیا ہوا تو ظاہر ہے یہ ماں ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ جج اس کے حق میں نہ دے دیں، تو ظاہر ہے اس کا تو پریشان ہونا بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تو بس کچھ اتنا نہیں تھا ان کے ملاقات میں کوئی اہم بات، یہ کہ ماموں کو معیز سے مل کے خوشی ہوئی، اور کرن کو یہی کہتا ہے کہ تم لکی ہو۔ اور اینی ویز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی پھوپھو ہے، مطلب بلکہ خالہ ہے معیز کی، وہ آپ نے شروع دن سے دیکھا ہے کہ وہ اتنی کوئی اچھی مزاج کی نہیں ہے، اس کا مزاج اور معیز کے فادر کا مزاج کافی ملتا ہے، اور وہ اس بچے سے دیکھ لیتی ہے کہ اس کے پاس فون ہے، لیکن اس کا ہونا تو یہ، لیکن وہ معیز کو نہیں بتاتی، وہ نہ تو بلکہ وہ جا کے اپنے بہنوئی کو بتاتی ہے، اور بہنوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو خود یہی چاہتا ہے کہ شانی کسی طریقے سے یہاں سے چلا جائے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی خالہ ہے یعنی کہ معیز کی خالہ اور اس کے ماموں یعنی کہ کرن کے ماموں، ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ وزٹنگ کارڈ اس کو اس بک میں مل جاتا ہے جو بیگ کے اندر وہ کتاب ہوتی ہے۔ بہر ان کی ہم دکھاتے ہیں ملاقات، اور پھر یہی کرن ہمیشہ سے اپنے ہسبینڈ سے شانی کے بارے میں ڈسکشن کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس کوئی بات ہوتی نہیں ہے، کیونکہ آج کل ڈائلاگ اتنے ڈرامے میں نہیں ہوتے، کوئی اور بات ہوتی نہیں ہے، تو اسی لیے بس وہ ایک ہی چیز کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں ہم نے دیکھا۔ بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ معیز کے فادر کو پتہ لگتا ہے کہ جرمنی میں ان کا ایک جاننے والا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ انیکا کا علاج یہاں پہ ممکن ہے، کوئی اتنی مطلب ڈس اپوائنٹ ہونے والی بات نہیں ہے، اور وہ اسے کافی خوش ہوتا ہے کہ انیکا کا علاج ہو سکے گا یورپ میں، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ جو لڑکا ہے، وہ جو بھی آدمی ہے، وہ اس کی شادی میں انٹرسٹ بھی لیتا ہے، اور لے رہا ہے کیونکہ ان کی کوئی آپس میں پہلے سے جان پہچان ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہ
وہ بعد میں بات کرتا ہے اپنی سالی سے، اور وہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کرن کے جو ماموں ہیں، یعنی کہ جو بھی ان کا نام ہے، ان کو پسند کرنے لگی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ڈسٹرب ہے بچہ. ظاہر ہے دیکھیں بچہ دو جگہ پہ ڈیوائیڈ ہو گیا نا. اس نے اس کو بتایا اس کے باپ نے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اور ایسے اس طرح سے. تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اپنی ماں کے ساتھ بھی، وہ تھوڑی عجیب طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ محسوس بھی کر رہی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی کیونکہ وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے، مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. اور وہ پھر اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی یہی کہتی ہے کہ آپ بات کریں. پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جو اس کی خالہ ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ کرن کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے. کرن کے اوپر ٹونٹ کرتی رہتی ہے، آپ نے دیکھا جس طرح سے اس نے اس کے بات کیا. لیکن انیکا جو ہے، یعنی کہ جو اس کی سانس ہے، وہ اسے کور کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ کرن کو برا نہ لگے. لیکن بہرحال کرن، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سینسیٹیو سی لڑکی ہے، وہ اس چیز کو محسوس کر لیتی ہے کہ جو خالہ فضا ہیں ان کو میں پسند نہیں ہوں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کیا یہ بات اپنے ماموں کو وہ بتا سکے گی، اور کیونکہ ماموں سے پسند کرتے ہیں تو کیا وہ ماموں کے ساتھ اس کی شادی ہونے دے گی. بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہاں پر کہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ فضا نہیں پسند کرتی، تو کیا ماموں تو اس کو بہت پسند بھی ہیں، ماموں کے ساتھ بہت دوستی بھی ہے، ہر مسئلہ ان سے ڈسکس کرتی ہے. تو کیا وہ ماموں کی پھر فضا خالہ کے ساتھ شادی ہونے دے گی، یا وہ باتیں جو اس نے بھی اپنے سسرال میں آبزرو کیا. میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ان دونوں کی بھی شادی ہو جائے گی. اور ہم نے دیکھا کہ پھر وہ دونوں کسی لائبریری میں ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور لائبریری میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس کو ظاہر وہاں کی جو انٹیریئر وغیرہ ہے اس کو پسند کرتی ہے. جیسے کہ پہلی ملاقات ہوتی ہے، ہم نے دیکھا بالکل ویسی ہی ملاقات ہوتی ہے. وہاں پہ وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، اور پھر اس کے ہسبینڈ کی کار ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے، اور وہ بھی رباب کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن وہ لڑکی نہیں پوچھتی کہ رباب انفیکٹ ہے کون، بس وہ کہتا ہے کہ رباب جب سے چلی گئی ہے وہ. لیکن اس نے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا وہ پہلے سے جانتی تھی رباب کے بارے میں، کچھ اس طرح سے لگا. بہرحال اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں پریشان ہیں شانی کو لے کر. اور شانی کا جو رویہ ہے وہ آج کل بدلا ہوا ہے، وہ اسے آبزرو کرنے کے لیے، اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا بھی ہے. لیکن اس ٹائم کوئی کال وغیرہ بہرحال نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی پریشان ہے، اور جیسے ایک ماں کو پریشان ہونا چاہیے اسی طرح سے وہ پریشان ہے. اینی ویز اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں دیکھ رہے ہیں ہم پہلی میٹنگ میں جو بات ہوتی ہے بس وہی کچھ ہے، اور تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ لڑکی سے پسند کرنے لگی ہے، وہ تو بھی اسے اتنے عرصے کے بعد. ویسے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اتنا سمجھدار انسان اور پہلی ملاقات میں کیسے کسی کو اس طرح سے پسند کر سکتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ملانا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ معیز اپنی کرن کے سننے کے بعد اور کہنے کے بعد اس کو آبزرو کرنے کے لیے آیا، اس کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. لیکن وہ بالکل عجیب سا اس کے ساتھ بھی بیہیو کرتا ہے. لیکن بہرحال تھوڑا بہت وہ کھیلتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہرحال کہانی میں یہی کچھ ہے کہ وہ اس کو لے جائے گا. اور دیکھیں اس نے اس کو کیسے کہا. اور جب اس کی فضا خالہ نے پوچھا اس سے سیف سے تمہاری شادی کیوں ختم ہوئی، تو ظاہر دیکھیں کوئی سچ تو نہیں بتاتا. کوئی سچ بتاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ کبھی یہ تو نہیں بتائے گا میری ایک ایکس فرینڈ تھی، اس سے شادی میں کرنا چاہتا تھا اس لیے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی سچ بولتا ہے وہ. اینی ویز ہم نے دیکھا کہ سیف نے کیسے اس بچے کو اپنی طرف اپنے جج کے سامنے جانے کے لیے جو سوال وہ کرے گا جج اس کے لیے کیسے تیار کیا. اور آپ پھر دیکھیں گے کہ جج اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا. اس طرح ہم دیکھیں گے شانی اپنی ماں کے پاس سے نکل کر اپنی ایک اسٹیپ مدر کی طرف چلا جائے گا. وہاں پہ جو مسائل اس کو ہوں گے وہ بعد میں دیکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال کہانی میں جو تھا ٹوسٹ وہ یہی تھا، اور اس سے زیادہ کیا. اور مجھے اجازت ہے نیکسٹ ویڈیو تک. خدا حافظ.